چراغ امن لرزتا ہے کیا کیا جائے، بے شک بندھے ہیں پاؤں بریداں ہیں بالوں پر میرے، بندھے ہیں پاؤں بریداں ہیں بالوں پر میرے، سفر حیات کا لمبا ہے کیا کیا جائے۔ چراغ امن لرزتا ہے کیا کیا جائے، اور برس رہا ہے لگاتار چرخ سے بارود۔ ہم تو پھر بھی شانتی سے رہ رہے ہیں یہاں پر، جی بیچارے بیت المقدس فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے سب آپ حضرات جانتے ہیں۔ برس رہا ہے لگاتار چرخ سے بارود، زمین آگ کا دریا ہے کیا کیا جائے، اللہ زمین آگ کا دریا ہے کیا کیا جائے، اور جسے تمیز نہیں ہے علم اٹھانے کی، واہ کیا بات ہے، جسے تمیز نہیں ہے علم اٹھانے کی، اسی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے کیا کیا جائے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اے برق راز کی باتیں جسے سنانی ہے، وہ اپنے کان سے بہرا ہے کیا کیا جائے۔ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ تقریب سعید عطائے رسول شہزادہ بطول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ پرسوں جن کا عرس پورے ہندوستان میں بالخصوص اجمیر مقدس میں انتہائی تشک و احتشام اور روایات سابقہ کے اعتبار سے منایا گیا، ہندوستان والوں پر خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے یہاں کے کفرستان میں کلمہ توحید کی سربلندی، مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو نہ صرف آج تک یاد کیے جا رہے ہیں بلکہ قیامت تک یاد کیے جاتے رہیں گے۔ جی اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک اولیاء اعظام، بزرگان دین، وہ پہلے علم دین حاصل کرتے تھے اور اس کے بعد سیرو فی الارض کے مصداق ہو کر کے زمین میں گشت کیا کرتے تھے، سیر و تفریح کے لیے نہیں، پکنک کے لیے نہیں، بلکہ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگانے کے لیے، بڑے بڑے سمندروں کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مناظر قدرت کو دیکھ کر کے وہ مخلوق خدا کے لیے صراط مستقیم پہ چلنے کے راستے ہموار کیا کرتے تھے۔ بے شک بلا شبہ انہی رہنمایان ملت اور ہادیان ملت میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بہت اونچے مقام پر ہمیں نظر آتا ہے۔ بے شک تو اللہ سے ڈریے اور سچوں کے ساتھ ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ جسے جو پیارا ہوتا ہے اسی کو وہ خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ مسلمان اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ خشیت خدا بندی اور خوف خدا بندی جس بندے خدا کے دل میں ہوتی ہے میرے پیارو، وہ ہر وقت جو ہے گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ڈرنے کا جو حکم دیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر میرے بندوں نے اس پر عمل کر لیا اور میرے بندے مجھ سے ڈرنے لگے تو وہ ہر جگہ گناہوں سے بچیں گے۔ یہ کسوٹی ہے، کسوٹی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ ہر جگہ گناہوں سے بچے گا۔ یہ گارنٹی ہے، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیے۔ قرآن کا فارمولہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ قرآنی نسخہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ روئے زمین کی سب سے بری جگہ جو بازار ہے نا، وہاں پر سے بھی نیکیاں کما کے لائے۔ اگر کوئی بازار میں اس نیت سے جائے کہ جو بھی مجھے ملے گا سلام کروں گا، نگاہ اپنی نیچی کر کے چلے اور جو بھی مجھے ملے گا سلام کر کے چلوں گا، تو بازار جو انتہائی بری جگہ ہے دنیا کی، وہاں سے بھی وہ نیکیاں کما کے لائے۔
اور اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تو مسجد میں بھی جائے گا تو گناہ ہی لے کے آئے گا. نیت اگر یہ لے کے جائے گا کہ اچھے سے چپل لے کے آؤں گا, اچھے سے جوتے چرا کے لاؤں گا, تو وہ نماز تھوڑی پڑھنے گیا ہے. اس کے دل میں تو بس یہی ہے کسی طرح سے لوگ سجدے میں جائیں اور میں اپنا کام کر کے باہر جاؤں. تو مسجد میں سے بھی گناہ لے کر کے آیا. اسی لیے تو غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی مسجد ہے, حرم کی بات کر رہا ہوں میں. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزرو دلقے اویسو چادر زہرا, گلی میں بوزرو دلقے اویسو چادر زہرا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر انسان اسے اپنے دل میں بسا لے تو وہ ہر جگہ گناہوں سے بچے گا. پرانے زمانے میں ایک شخص تھے, ان کا انتقال ہونے کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی, ہے میرے بچوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو جلا کر کے اس کی راکھ کو سمندروں میں بہا دینا, ہواؤں میں بکھیر دینا. انہوں نے وصیت کر دی. کبھی کبھی لوگ ایسے موقع پر ایسی وصیتیں کر جاتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی. کچھ لوگ وصیت کر جاتے ہیں فلاں سے کہہ دینا میرے کاندھے کو ہاتھ نہ لگائے. کچھ لوگ وصیت کر جاتے ہیں فلاں سے کہنا میرا منہ نہ دیکھے مرنے کے بعد. یہ اوندھی وصیت ہے, ان پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو وصیت شریعت کے خلاف جائے گی ہم اس وصیت کو پیر کی نوک پہ پھینک دیں. ایسی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا جو شریعت سے ٹکرائے گی, کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آئے, جہاں شریعت کے حکم کی نافرمانی لازم آئے, وہاں کسی بندے کی فرما برداری نہیں کی جائے گی, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. سمجھ رہے ہیں, یہ اوندھی اوندھی وصیت کر جاتے ہیں. ارے دنیا کے جھگڑے ہوتے ہی ہیں, چلتا ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ تو چلا آ رہا ہے صاحب اختلافات و انتشار. اب یہ اس طرح کی وصیت کر جانا کہ میرے منہ کو نہ دیکھے, میرے کاندھے کو جنازہ نہ لگائے, یہ سب غلط وصیت ہے. اس پہ کبھی بھی وہ مت کرنا, عمل نہیں کرنا ہے نا, کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تمہارا بھائی جب انتقال کر جائے تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے اور حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو, اسے دفن کرو. تو شریعت کے حکم پہ عمل کرو گے کہ ان کی وصیت پہ عمل کرو گے؟ نہیں, شریعت کے حکم پہ عمل کیا جائے گا. تو بہرحال انہوں نے بھی وصیت کر دی. بہرحال ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کر دیا. تھا کرنا نہیں چاہیے تھا ویسے, لیکن کر دیا انہوں نے. باپ کی لاش کو جلا دیا اور ان کی راکھ کو کچھ سمندروں میں بہا دیا, کچھ ہواؤں میں بکھیر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے ذرات کو اکٹھا کیا اور اس بندے خدا سے پوچھا اے میرے بندے, اس بندے سے اللہ نے پوچھا اے میرے بندے تو نے ایسی وصیت کیوں کی جو میری مرضی کے خلاف ہے؟ تو اس نے کہا میرے مولا میں نے یہ وصیت جو کی تھی وہ صرف اس وجہ سے کی تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ میں سر کے بالوں سے لے کر کے پیروں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. میں اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر, اپنی کم سمجھی کی بنیاد پر, اپنی نادانی کی بنیاد پر میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید میری لاش کو جب جلا دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ گناہگار چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہونے سے بچ جاؤں. اے اللہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے, تیرے خوف کی وجہ سے اپنے بندوں کو, اپنے بیٹوں کو وصیت کر دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے اسی خوف کی وجہ سے تجھے بخش دیا. کام غلط کروایا, وصیت بھی غلط ہوئی, لیکن چونکہ دل میں خوف تھا, اس خوف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بخشنے کا حکم دے دیا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں بسائیں. بڑی بنیادی چیز ہے یہ. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور یہ امام غزالی وہ ہیں کہ جو شریعت کے بھی امام مانے جاتے ہیں اور طریقت کے بھی امام مانے جاتے ہیں. اور سیدھے سادے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لو, ہم مولوی بھی انہیں اپنا امام مانتے ہیں اور درویش اور فقیر بھی انہیں اپنا امام, یعنی پیر لوگ بھی انہیں اپنا امام, جو جامع شریعت ہیں اور جامع طریقت بھی ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ خوف خداوندی جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے مرتبہ جس کو حاصل ہو جائے جس بندے کو, تو اسے کتنا بڑا مقام مل جاتا ہے. اچھا, اسی حضرت امام غزالی کا ذکر آ گیا تو اسی کے ضمن میں ان کے ایک شاگرد ہیں قاضی ابو بکر ابن عربی, قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ ان کے یہاں پڑھنے کے بعد, دستار وستار لینے کے بعد اپنا جب چلے اپنے وطن کی طرف تو وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے. اتفاق سے کشتی جو ہے لہروں میں آ گئی, اور جب کشتی لہروں کی زد میں آئی تو کشتی میں ایک جو ہے وہ سمندر میں وہ نظر آیا اپنا ایک, وہیں پر ایک جانور نظر آیا. تو حضرت امام قاضی ابو بکر ابن عربی کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا
کہ اے کشتی ٹھہر کیوں نہیں جاتی؟ تجھے نہیں معلوم ہے کہ دریا کے اوپر ایک دریا جا رہا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ دریا کے اوپر ایک دریا جا رہا ہے، یعنی یہ دریا کے اوپر جو ہے میں بھی ایک دریا جا رہا ہوں۔ تو حضرت قاضی ابوبکر بن عربی نے اپنے آپ کو علم کا دریا کہا، علم کا دریا، دریا کے اوپر ایک دریا جا رہا ہے۔ تو ایک جانور جو ہے سمندر میں ظاہر ہوا، اس نے کہا اچھا آپ اگر اتنے ہی بڑے عالم ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص پر عذاب مسخ نازل ہو، عذاب مسخ یعنی اس کی صورت بدل جائے، عذاب مسخ نازل ہو تو اس کی عورت جو ہے وہ عدت کائے کی گزارے گی؟ عذاب مسخ نازل ہوا اور اس کی روح بھی نکل گئی، تو اس کی عورت جو ہے وہ عدت کائے کی گزارے؟ موت کی عدت گزارے یا طلاق کی عدت گزارے؟ اب قاضی ابوبکر بن عربی گھوم جاتے ہیں، طلاق کی بتاؤں کہ موت کی بتاؤں، کیا بتاؤں؟ تو وہیں سے الٹے قدم واپس، چلو واپس۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، حضرت امام غزالی سے پوچھا حضور مسئلہ یہ ہے۔ تو حضرت امام غزالی، میں نے کہا نا جامع شریعت ہے، سمجھ رہے، احیاء العلوم ان کی کتاب پڑھیے صاحب، علوم کو زندہ کر کے رکھ دیا۔ بے شک تو بہرحال حضرت امام غزالی سے جب پوچھا تو امام غزالی نے فرمایا اگر جس پر عذاب مسخ نازل ہوا ہے اگر وہ کسی جانور کی شکل میں چلا گیا تو پھر اس کی عورت جو ہے وہ طلاق کی عدت گزارے گی، اور اگر وہ مسخ ہونے والا جو ہے اگر کسی بے جان کی شکل میں گیا ہے، پیڑ بن گیا یا کچھ ایسی چیز بن گیا تو اس کی عورت جو ہے وہ موت کی عدت گزارے گی، کیونکہ اب روح ہی باقی نہیں رہی۔ اور جانور وغیرہ کی شکل میں اگر گیا ہے تو اس کا مطلب ابھی روح باقی ہے، تو اس کا مطلب وہ طلاق کی عدت گزارے گی۔ بہرحال یہ ضمن ایک ذکر آ گیا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں الناس کلہم موتا الا، بتا دینا بھائی، الناس کلہم موتا الا العلماء، سارے لوگ مردہ ہیں مگر عالم زندہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تشریح نہیں کروں گا بس مختصر میں۔ اور فرماتے ہیں والعلماء کلہم نیام، علماء سوئے ہوئے ہیں مگر کون سے علماء جاگے ہوئے؟ الا العاملین، جو اپنے علم پہ عمل کرنے والے بے ہیں۔ شک اور کہتے ہیں والعاملون کلہم فی خسران الا المخلصین، عاملین بھی گھاٹے میں ہیں مگر وہ فائدے میں ہیں جو اپنے عمل کے اندر اخلاص دکھاتے ہیں، خلوص دکھاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں والمخلصون کلہم علی خطر الا الخائفین، مخلصین بھی گھاٹے میں ہیں، خطرے میں ہیں مگر اللہ سے ڈرنے والے فائدے ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی، حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ختم کر دوں کیا؟ درود پاک، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چار چیزیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہیں۔ نمبر 1 علم حاصل کرنا، نمبر 2 اس پر عمل کرنا، اور نمبر 3 اس عمل کے اندر خلوص اور اخلاص پیدا کرنا، اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا۔ یہ گویا تصوف کے 4 درجے حضرت امام غزالی نے بیان فرمائے ہیں، یعنی صوفی، درویش، پیر جبھی بن سکتا ہے آدمی امام غزالی کے اس فرمان کے مطابق جب پہلے علم بھی حاصل کرے اور اس پر عمل بھی کرے، اور پھر عمل کے اندر خلوص بھی دکھائے، اور خلوص ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے، تب بنے گا وہ درویش، تب بنے گا وہ فقیر، اور تب بنے گا وہ پیر۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 537 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور صرف 13 سال کی عمر میں جذبہ بیدار ہوتا ہے سیر و سیاحت کا، اور سیرو فی الارض پہ عمل کرتے ہوئے بہت سارے ملکوں، سمرقند، ہرات، لاہور، ملتان اور نہ جانے کہاں کہاں ہوتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 586 ہجری میں اجمیر مقدس میں تشریف لاتے ہیں۔ کب لاتے ہیں؟ 586 ہجری میں اجمیر میں تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد واعظ و نصیحت اور تبلیغ و ارشاد چل رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلوار لے کر نہیں آئے تھے، قرآن پاک لے کر کے آئے۔ قرآن پاک تھا ان کے پاس ہتھیار، وہ اسی ہتھیار سے سارا کام لیا کرتے تھے، اسی ہتھیار سے اور تبلیغ اسلام کے ایک انوکھے انداز سے انہوں نے صرف 47 سال کی عمر میں ایک روایت جو سب سے
کم والی روایت ہے، اس روایت کے مطابق 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ توحید سے مشرف فرمایا۔ ایک روایت تو 3 کروڑ کی بھی ہے اور ایک روایت جو ہے وہ 1 کروڑ کی ہے، لیکن چلو سب سے کم والی روایت بھی اگر لے لی جائے کہ 47 سال میں آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو دولت ایمان سے مشرف فرمایا، اب اس کو آپ سال پہ، مہینے پہ اور دنوں پہ اگر تقسیم کر کے دیکھیں تو آپ اندازہ لگائیے حضرت خواجہ صاحب 1 سال میں تقریباً 1,91,000 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ 1 سال میں، اور اگر اسے مہینوں پہ تقسیم کیا جائے تو آپ ہر مہینے میں 15,000 تقریباً 900 سے بھی کچھ زیادہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 15,000۔ اور اگر دنوں پہ تقسیم کیا جائے تو ایک دن میں 500 سے بھی زیادہ غیر مسلموں کو دامن توحید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے وابستہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ بے شک بے شک۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے، اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا ہے نہ کتابوں سے نہ کالش کے حیدر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالش کے حیدر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔